محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج ماشاءاللہ ہمارے علاقے کے بہترین اور مائناز حضرت مولانا مفتی محمد ریاض، جو مدرسہ اشاعت العلوم میں استاذ بھی ہیں ماشاءاللہ، فقہ کے، حدیث کے، تو وہ آج اپنے وقت کو فارغ کر کے حاضر ہیں ہمارے کچھ سوالوں کے جواب دینے کے لیے۔ تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ مفتی صاحب پورا تشفی بخش ہمیں جواب مرحمت فرمائیں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور اگر پھر بھی آپ کو سمجھنے میں کوئی دشواری ہو، کوئی دقت ہو، تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ڈسکرپشن میں آپ کو واٹس اپ نمبر بھی دے دیا جائے گا، مفتی صاحب سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں کسی بھی مسئلے کو معلوم کرنے کے لیے۔ تو سب سے پہلا سوال یہ آیا ہے کہ کیا عورتیں رات میں ناخن کاٹ سکتی ہیں؟ یعنی عورتوں میں یہ بات مشہور ہے کہ رات میں ناخن نہیں کاٹنی چاہیے، یہ بے برکتی کا اور نحوست کا سبب ہوتا ہے۔ تو مفتی صاحب اس کا جواب دیں گے۔ دوسرا سوال یہ آیا ہے، کیا عورتیں گھروں میں رات میں جھاڑو لگا سکتی ہے؟ عام طور پر عورتوں میں یہ بات مشہور ہے کہ رات میں جھاڑو لگانا نہیں چاہیے، اور رات میں جھاڑو لگانے سے منع کیا جاتا ہے، چاہے بسا اوقات جھاڑو لگانے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی عورتیں جھاڑو نہیں لگاتی ہیں، صرف اس لیے کہ رات میں جھاڑو نہیں لگانی چاہیے۔ اور اسی طرح تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر عورت ناپاک ہے، مثلاً وہ ماہواری کا وقت چل رہا ہے اور اس کو MC ہو رہی ہے، تو اس ناپاکی میں، اس ماہواری کے دوران کیا وہ کھانا بنا سکتی ہے اور گھر کے باقی کام کر سکتی ہے؟ اسی طرح سے ناپاک عورت کا جھوٹا کھا سکتے ہیں، اس کا جھوٹا پی سکتے ہیں؟ اور اگلا سوال یہ ہے جو آج کل بہت زیادہ پیش آتا ہے کہ اگر کپڑے کے کسی حصے پر ناپاکی لگ جائے یا منی لگ جائے، جو انسان کا ویریا ہوتا ہے وہ لگ جائے، تو کیا پورے کپڑے کا دھونا ضروری ہوگا، یا صرف اتنے کپڑے کو جتنے حصے پر وہ منی لگی ہے اتنے کپڑے کے دھونے سے کپڑا پاک ہو جائے گا؟ اسی طرح اگلا سوال یہ آیا ہے کہ جب کسی آدمی کا غائبانہ تذکرہ ہوتا ہو اور تذکرے کے دوران یا کچھ دیر بعد وہ آدمی آ جائے، تو یوں کہا جاتا ہے کہ یہ شخص بڑی لمبی عمر والا ہے۔ مثال کے طور پر کسی شخص کا تذکرہ تھا، وہ وہاں موجود نہیں تھا، اس کا ذکر ہو رہا تھا، سامنے سے وہ آ جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کا تو ابھی ابھی ذکر ہو رہا تھا، ماشاءاللہ آپ آ گئے، آپ کی بڑی لمبی عمر ہے، آپ ہی کا ذکر چل رہا تھا۔ تو کیا واقعتاً وہ لمبی عمر والا ہوتا ہے یا محض یہ ایک وہم ہے؟ تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں مفتی صاحب ان سارے سوالوں کا جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں دیں گے۔ آپ حضرات بغور سنتے رہیں، سماعت فرماتے رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضرت مولانا غفران صاحب، اللہ ان کو جزائے خیر دے کہ یہ امت کے سوالات لے کر کے آتے ہیں اور پھر اس کو اس طرح عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس سے لوگوں کے درمیان میں فائدہ عام ہو۔ یہ ان کی فکر مندی کی بات ہے۔ بہرحال مولانا نے عوام کی طرف سے آئے ہوئے یہ 5 سوال رکھے ہیں، جن میں سے پہلا سوال تھا کہ کیا عورت رات میں ناخن کاٹ سکتی ہیں؟ تو میں اس میں تھوڑا سا اور اضافہ کروں گا کہ عورت اور مرد دونوں کے لیے یکساں حکم ہے کہ رات میں ناخن کاٹنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دراصل جو پچھلا زمانہ گزرا ہے اس میں رات میں روشنی کا انتظام نہیں ہوتا تھا، اور ناخن کاٹنے کے جو آلے ہوتے تھے، جو چیزیں ہوتی تھیں، تو ان سے ہاتھ کے کٹنے کا خطرہ ہوتا تھا، جس کی وجہ سے رات کو ناخن کاٹنے کے لیے منع کیا گیا تھا۔ لیکن آج کا دور ایسا ہے الحمدللہ کہ آج کی راتیں دن سے زیادہ روشن لوگ کر لے رہے ہیں، مصنوعی چیزیں اور روشنی اتنی زیادہ ہیں، اور آج کل ناخن کٹر اس طرح کی چیزیں آ گئی ہیں کہ جن سے ہاتھ اور انگلی کے کٹنے کا کوئی نقصان یا خطرہ نہیں ہوتا ہے، تو اس لیے رات میں ناخن کاٹ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور دوسرا جو ہے، عورتیں گھروں میں جھاڑو لگا سکتی ہیں یا نہیں، تو یہ مسئلہ بھی جو ہے سب کے سامنے پیش آتا ہے، اور اس میں اور اضافہ کروں گا کہ گھر کے علاوہ اگر کوئی مارکیٹ میں ہے، رات میں بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی ہم لوگ مارکیٹ رات کو بند کرتے ہیں، مغرب کے بعد بند کرتے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ رات کو جھاڑو لگائیں، لیکن ہم نے ایسا سنا ہے کہ رات کو نہیں جھاڑو لگانی چاہیے۔ تو یہ بھی اغلاط العوام میں سے ہے، لوگوں کے درمیان میں جو ایک غلط باتیں رائج ہوتی ہیں، انہی میں سے یہ بھی ہے، رات کو جھاڑو لگانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے آپ نے مولانا ایک مسئلہ جو آپ کے سامنے آیا ہے کہ عورت ناپاک ہے تو کیا وہ اس ناپاکی میں کھانا بنا سکتی ہے، یا اس عورت کا جھوٹا کھا سکتے ہیں نہیں کھا سکتے ہیں؟ یہ بھی آپ نے بہت اہم سوال اٹھایا ہے، کیونکہ آج کے دور میں امت مسلمہ کے درمیان سے جو ایک اسلام کو پڑھنے کی جو ایک طلب ہونی چاہیے، جو ایک شوق ہونا چاہیے، وہ نکل گیا ہے۔
یعنی امت کا بہت بڑا طبقہ عوام کا ایسا ہے کہ جو شریعت سے واقف نہیں ہے. تو آپ نے جو یہ کام شروع کیا ہے تو انشاءاللہ اس کے ذریعے سے بیداری آئے گی اور اسلام کی ترویج ہوگی اور صحیح شکل اسلام کی انشاءاللہ سامنے آئے گی. تو مولانا یہ بھی ایک زمانہ جاہلیت کا تصور ہے کہ اس زمانے میں لوگ عورت کو جب وہ حالت حیض میں ہوتی تھی، پیریڈ اس کو آتے تھے، تو اس کو ایک کمرے میں بند کر دیا کرتے تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس سے یہ اچھوت ہو گئی ہے، اس کو دور رہنا ہے. لیکن اسلام نے آ کر کے اس کے تصور کو ختم کیا اور ناپاکی کے ایک ایام وہ متعین کیے. لیکن عورت اگر اس اعتبار سے ناپاک ہے، اس کو پیریڈ آ رہے ہیں، تو اس کو اتنا اچھوت سمجھنا کہ اس کا بنایا ہوا کھانا نہیں کھانا، یہ زمانہ جاہلیت کی رسم ہے. تو مسلمانوں کو اس کو ختم کرنا چاہیے اگر اس طرح کی عورت ہے، اور یہ ہر گھر کے اندر پیش آتا ہے. لہٰذا ایسی عورت کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کھا سکتے ہیں اور ایسی عورت کا جھوٹا بھی کھا سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ساتھ کھایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں کھا کر دکھایا ہے. اور جس جگہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہ لگا کر کے پیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ سے پیا تاکہ امت کو تعلیم دی جائے کہ یہ غلط بات ہے. اسی طرح سے مولانا ایک سوال آپ نے رکھا کہ کپڑے کے کسی حصے پر منی لگ جائے، تو یہ بھی بہت سارے منی، مزی، پیشاب کا قطرہ، اگرچہ یہ بڑا طویل مسئلہ ہے اور اس میں بڑی مقدار ہیں کہ 1 درہم کے بقدر ہو، کتنی ہو. لیکن کیونکہ آپ کا سوال یہ نہیں ہے، آپ کا سوال یہ ہے کہ جس جگہ پر منی لگی ہے اگر اسی کو دھو لیتے ہیں اور اسی کو دھو لینے کے بعد میں باقی سارا کپڑا جو ہے وہ پاک ہے تو کیا نماز ہو سکتی ہے؟ جہاں تک میں سمجھا ہوں شاید آپ نے یہی سوال کرنا چاہا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر منی کا قطرہ کسی جگہ پر لگ گیا ہے تو اب نیچے سے اوپر تک جہاں نہیں لگا ہے تو وہ پورے نیچے سے اوپر تک سب ناپاک ہو گئے ہیں. تو ہاں، ایسا سمجھنا غلط ہے. اگر کسی کے مثال کے طور پر یہ میرا رومال ہے، اس کے اس حصے پر اگر ناپاکی لگی ہے اور میں اس حصے کو دھو لیتا ہوں اگر، تو باقی رومال میرا پاک ہو جائے گا. پورے کپڑے دھونا کوئی ضروری نہیں ہے. تو بہت سارے لوگ جو ہے اس میں شک کا شکار رہتے ہیں اور بہت سارے نوجوان وہ ذرا سی ناپاکی اگر لگ جائے تو وہ دور بھاگتے ہیں. تو میں کہنا یہ ہے ان لوگوں سے کہ وہ اتنی جگہ کو دھو کر کے اپنے آپ کو پاک رہنا سیکھیں. بہت سے نوجوان ناپاکی حالت میں رہتے ہیں، یہ غلط ہے. 5واں اور آخری سوال مولانا، آپ نے جو بتایا ہے یہ کہ اچانک سے کوئی آتا ہے تو ہم لوگ اس کا تذکرہ کرتے ہیں، ارے بھائی ماشاءاللہ ابھی آپ کو یاد کر رہے تھے، بڑی لمبی عمر ہے بھائی آپ کی. تو یہ ایک عوام اور خواص سب کے اندر جو ہے یہ مشہور ہے. لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اغلاط العوام میں لکھا ہے کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے. اس طرح سے جو لوگ کہتے ہیں بڑی لمبی عمر ہے بھائی آپ کی، تو ایسا نہیں ہے قرآن اور حدیث میں کہ کسی کو ہم پیچھے یاد کر رہے ہیں وہ اچانک سے آ جائے تو یہ سمجھنا کہ یہ اچانک سے آیا ہے تو اس کا مطلب اس کی لمبی عمر ہے. تو یہ صرف ایک محبت کا جملہ ہے، صرف اس کو محبت تک محمول کیا جا سکتا ہے کہ بھائی بھی آپ کو یاد کر رہے تھے. یا اس کو یوں بدلا جا سکتا ہے کہ بھائی اللہ آپ کی لمبی عمر فرمائے، آپ کی عمر میں برکت فرمائے. اس جملے کو دعائیہ جملہ بنا سکتے ہیں، لیکن اس جملے کی حقیقت اگر دیکھی جائے تو وہ کوئی حقیقت نہیں ہے. اور ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ایسا کہنے سے جو ہے یا کسی کو یاد کرو وہ اچانک سے آ جائے تو اس کی عمر جو ہے لمبی ہو جاتی ہے. تو یہ الگ الگ کتابوں کے اندر مولانا مسائل لکھے ہوئے ہیں جن کو دیکھا جا سکتا ہے. ہر ایک مسئلے کا حوالہ فی الوقت دینا تو بڑا دشوار ہوتا ہے، لیکن جو یہ میں نے آپ کو مسائل بتائے ہیں یہ مفتہ بھی قول ہیں اور مفتہ بھی مسائل ہیں. اور انشاءاللہ اگر لوگ آپ سے اس طرح جڑتے ہیں اور آپ کے پاس میں سوال بھیجتے ہیں تو آپ مجھے جب انشاءاللہ حاضری کی دعوت دیں گے تو میں اپنا وقت ہفتے میں یا کسی وقت بھی فارغ کروں گا اور امت کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. آپ لوگ بھی مولانا کے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، جڑیے تاکہ آپ لوگوں کو فائدہ ہو. اور آپ صدقہ جاریہ سمجھ کر کے کم از کم اپنے دوست اور احباب جو آس پاس میں جڑے ہوئے ہیں ان سے کہیے کہ بھائی اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، انشاءاللہ اس سے ہمارے مسائل بہت سارے حل ہو سکتے ہیں. تو کچھ کاموں میں سستی کرتے ہیں ہم لوگ کہ یہ تو ایک رواج چل رہا ہے یہ کہنے کا کہ بھائی سبسکرائب کریں. تو اب یہ لوگ بھی اس طرح سے کہہ رہے ہیں تو اب اس کو چلو اپنا ایک ٹال دو. ایک جو سنی سنائی بات ہوتی ہے نا تو غفلت سے نہ لیں. انشاءاللہ اس سے جو ایک مولانا کی تڑپ ہے جو اس کڑھن کو لے کر کے اٹھیں، انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.